اطہر صاحب کے بعد سب سے پہلے چلتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اطہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نیا بلدیاتی ایکٹ سامنے آیا ہے جس میں غیر سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا تعویل دی جا سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ پنجاب کی حکومت کا رپورٹ کارڈ ہے. وہ حکومت جو دعوے یہ کر رہی ہے کہ ہم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے, 1 سال کے اندر اتنے منصوبے مکمل کر لیے, روز ایک تقریب ہوتی ہے, روز کوئی نہ کوئی فنکشن منعقد کیا جاتا ہے, لیکن اب جب یہ بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں تو اپنی جماعت کا نام بھی یہ بیلٹ پیپر پہ نہیں لکھنا چاہتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو کچھ پنجاب کے اندر ابھی کیا ہے, یہ فورس بنا دی, پیرا فورس بنا دی, وہ فورس بنا دی, کبھی کسی سبزی والے کو پکڑ رہے ہیں, کبھی کسی اور کو پکڑا جا رہا ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس بنا دی. ہر چیز کو فورس کے ذریعے آپ نہیں چلا سکتے, اور جس طریقے سے ہر چیز کو چلایا جا رہا ہے, آج حالت یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر انتخابات میں جائیں گے تو ہمیں کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا, تو لہٰذا آپ غیر جماعتی الیکشنز کروائیں, جب لوگ جیت جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو کسی بھی جماعت میں شامل کروا لیں. یہ اصل ایشو ہے سارا. اگر اتنی بہترین آپ کی کامیابی ہے, میاں صاحب کا گراف اوپر چلا گیا ہے, مریم بی بی نے گورننس کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں, تو بھائی پھر تو وہاں پہ آپ جماعتی الیکشنز کروائیں. تو یہ کلیئر طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ بھائی پبلک کے اندر ہماری کتنی سٹینڈنگ ہے, اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر اب یہ غیر جماعتی الیکشنز کروا رہے ہیں. تو منیر صاحب, یہ تو بڑا ایک ڈیفیٹسٹ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے 2024 کے الیکشن میں ایک جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا, اب یہاں پہ کسی جماعت کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں ہوگا, کر لیں الیکشن. منصور صاحب, میرے خیال میں اس کا تعلق اس بات سے, اس کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے, ایک وہ جیسے اطہر بھائی نے بیان کیا, میرے خیال میں اس کو ایک اور ویو سے بھی دیکھنا چاہیے. وہ اس کا تعلق اس بات سے کم ہے کہ مسلم لیگ نون کیا کر پائی ہے 1.5 سال کے اندر, یا کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کی حیثیت کیا ہے. وہ تو سب کو پتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اتنی ویل انٹرینچڈ نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, اور ان کو یہ سیٹ بیک محسوس بھی ہوا پچھلے 2-3 سالوں کے اندر, اور وہ نظر بھی آیا ہر جگہ. 2022 سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر اب جاری رہا. اب اس کا تعلق میرے نزدیک اس بات سے ہے کہ کیونکہ یہ نظام ایک خاص طریقہ کار کے تحت چل رہا ہے, تو شاید اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی رمق باقی ہے کسی جگہ پر تحریک انصاف کی, جو کہ ہے, تو ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ آپشن ہی ختم ہو جائے کہ تحریک انصاف کا کوئی بلدیاتی نمائندہ بھی ہو. ٹھیک. اور غیر جماعتی ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے آلریڈی لوگ رابطے میں ہوں گے, کر رہے ہوں گے. جب اپرچونٹی نہیں ہوگی, کیونکہ جو بنیادی چیز تھی قانونی اعتبار سے اگر آپ اسے دیکھیں, وہ تھا پوائنٹ آف کنٹینشن کیا تھا, رادر بون آف کنٹینشن, وہ تھے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات. وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پونے 2 سال ہو گئے میرے خیال, وہ مسئلہ ابھی تک جو کا تو ہے. اس کے بعد کی چیزیں ہیں نا, وہ آف شوٹس ہیں کہ جی الیکشن سمبل چلے جانا, پھر مخصوص نشستوں کا مسائل آ جانا, یہ سارے اس کے آف شوٹس ہیں. لیکن وہ چیز پرنسپلی ابھی بھی الیکشن کمیشن میں موجود ہے. اب ایشو یہ ہے کہ سنس پی ٹی آئی نام کی پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کی حیثیت سے, ابھی ریسنٹلی جو خیبر پختونخوا کے اندر بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ جی سارے انڈیپینڈنٹ ہیں, تو پارلیمنٹری پارٹی یا اس حساب سے تو پی ٹی آئی اس طرح سے ایگزسٹ پیپر کے اوپر نہیں کرتی, کیونکہ ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے, لیکن ان کے پاس ایک اور آپشن بھی تو تھی نا کہ وہ ایک دوسری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر لیں اور کہیں جناب ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے اس جماعت سے. ابھی بھی ہو سکتا ہے, یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جماعتی نہیں نا, الیکشن ہی جماعتی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آگے کسی بائی الیکشن کے اندر جو دوسرے بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے. اس میں تو انہوں نے سرے سے یہ معاملہ ختم کر دیا نا, تو اس کا تعلق اس بات سے کم ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب قانون ہے نا 2025 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر شمولیت کرنی ہے, تو جن لوگوں سے رابطے کیے جائیں گے یا کروائے جائیں گے یا انہیں بزور بازو کہا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے, اور جو کہ پریکٹس بھی ہے, ہوتا ہے ایسا, تو وہ پھر ان کے لیے کئی دفعہ بزور بازو میں 3-4 بزور اور بھی ڈال دیں. جی, آپ جتنے آپ کا ذل کرتا ہے آپ بزور اس میں ڈال سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. جو پی ٹی آئی کے دوست جو ووٹر سپورٹر اور وہ سارے موجود ہیں, دیکھیے سارے تو اس جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے جہاں خان صاحب کھڑے ہیں. ٹھیک, کچھ ایسے ہوں گے جو دل میں خان صاحب کی محبت ابھی تک رکھے ہوئے ہیں, لیکن جب وہ حالات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ساڑا کی بنے گا. اچھا,
ہوتا ہے نا کہ یہ لوکل سطح پر جو کونسلر کا جس نے انتخاب لڑنا ہے اس لیول کے جو لوگ ہیں ٹھیک، ان کو وہ محبت تو عمران خان صاحب سے ان کی ہوگی، سپورٹ بھی ہوگی، لیکن ان کو اپنے مفادات بھی ہوں گے. ایسا تو نہیں نا کہ ہر بندہ ایک ہی نظریے کے اوپر کھڑا ہو جائے، یہ پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں. ان کو ہوگا یار ہمارے لیے کیا آپشن نکل سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دل میں تو ہمارے صاحب خان صاحب تھے لیکن پتہ نہیں لگا وہ چونکہ نکلا ہے. ٹھیک. اسحاق صاحب یہ